بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری تھی، اور آج کے درس کا عنوان 8ویں تنبیہ سے غیر جامع شرائط قول سے انشاء کے حکم کے سلسلے میں ہے۔ یہ عنوان 8ویں تنبیہ کا جو مسلسل کچھ دروس میں جاری تھا، اور آج کا یہ 5واں حصہ اس سلسلے میں آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ آج کا درس بھی دروا کے گزشتہ درس کی تکمیل ہے، اور یہاں اس درس کے اندر 8ویں تنبیہ تمام ہو جاتی ہے، اور بلکہ معاطات کا چیپٹر آج کے اس درس سے ختم ہو جائے گا، اور آگے ہم دیگر عنوان اور مباحث کو شروع کریں گے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان شیخ انصاری کی نظر میں مسئلے میں چوتھی صورت کا بیان ہے۔ مختلف صورتوں کو بیان کر رہے تھے، چوتھی صورت جو ہم نے بیان کی اسی کو آگے بڑھائیں گے، اور پھر مذکورہ چوتھی صورت کی شرطوں کا بیان ہے کہ کن دو شرطوں پر وہ مبتنی ہے، اور مذکورہ ان دو شرطوں میں سے دوسری شرط میں اشکال کیا جا رہا ہے وہ کیسا ہے۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف جو کہ مسئلے میں تحقیق کے حوالے سے ہے۔ یہاں پر شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ فَإِدْخَالُ هَذَا فِي الْمُعَاطَاتِ يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ أَمْرَيْنِ۔ گزشتہ درس آپ کے ذہن میں ہوگا، اور ہم نے وہاں پر چوتھی جو اس کی صورت تھی اس کو ہم نے بیان کیا تھا شیخ انصاری کے بیان کے مطابق، کہ وہاں پر ہم نے عرض کیا کہ جب یہ قول غیر جامع شرائط سے اگر انشاء واقع ہوتی ہے تو وہاں پر وہ دونوں جب انشاء کرتے ہیں اس طرح، تو ترازی جو ہے واقع ہوتی ہے تصرف کی نسبت عقد کے بعد، لیکن یہ جو رضایت واقع ہو رہی ہے ان دونوں کی جانب سے، یہ نہ تو مبتنی ہے اس عقد سابق پر جو باطل ہوا، اور نہ ہی اس کے بعد کوئی انشاء تملیک کا قصد کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ رضایت مقارن ہے اسی اعتقاد ملکیت کے ساتھ کہ وہ ملکیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس اعتبار سے کہ اگر یہ ملکیت اس عقد سے ثابت نہ ہوتی تو اس کے باوجود پھر بھی وہ رضایت موجود تھی، اور وہ اس مسئلے میں تصرف کی نسبت رضایت رکھتے ہیں۔ ان کا مقصود اصلی رضایت تھا، اور عقد فاسد دروا کے ایک وسیلہ تھا اس تصرف کے لیے، اور وہ اس تصرف کی نسبت رضایت چاہتے ہیں اس مسئلے کے اندر۔ اب یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَإِدْخَالُ هَذَا فِي الْمُعَاطَاتِ يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ أَمْرَيْنِ، کہ اس کا داخل کرنا معاطات کے اندر، کہ یعنی یہ داخل کیا جائے اس صورت کو معاطات میں، یہ دو امر پر، دو شرطوں پر موقوف ہے۔ پہلی شرط کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ الاول کفایت هذا الرضا المرکوز فی النفس بل الرضا الشأنی۔ پہلے کہتے ہیں کہ یہ جو رضایت ہے جو نفس کے اندر مرکوز ہے ارتکازی صورت میں، یہ کافی ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ رضا شانی کافی ہے۔ یہاں پر بعض محشین نے، بزرگان نے ان میں فرق رکھا ہے کہ رضا ارتکازی اور رضا شانی میں فرق یہ ہے کہ ایک مرتبہ رضا تفصیلی ہوتی ہے، بالفعل ہوتی ہے، انسان تفصیلی طور پہ متوجہ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک رضایت ارتکازی ہے کہ انسان کے نفس میں وہ رضایت حاصل ہے لیکن انسان متوجہ نہیں ہے، غافل ہے۔ اگلا مرحلہ رضایت کا شانی ہے، یعنی انسان بالقوہ راضی ہے اور بالفعل راضی نہیں۔ تو یہاں پر بعض بزرگان کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں ارتکازی اور رضایت شانی میں کوئی فرق نہیں ہے، آگے کی عبارات اس مطلب کو بیان کر رہی ہیں۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ رضایت جو نفس انسانی کے اندر، یعنی ان دو معاملے کرنے والوں کے اندر موجود ہے، وہی رضایت کفایت کرتی ہے، وہ رضایت شانی کفایت کرتی ہے۔ اور اسی طرح شیخ انصاری جو ہیں وہ آگے فرماتے، اسی شرط کو آگے فرماتے، اس کی علت بیان کرتے ہیں کہ یہ رضایت کیوں کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لأن الموجود بالفعل هو الرضا من حيث كونه مالكا في نظره، کہ البتہ میں اس نقطے کو بھی بیان کر دوں کہ رضایت شانی کو رضایت تقدیری کا بھی نام دیا ہے بعض نے، اور اس کو ضعیف تر جانا ہے رضایت مرکوز کی نسبت، کہ وہ کمزور ہوتی ہے۔ یہ رضایت اس کی نسبت اس کے اندر قوت زیادہ ہے، کیونکہ وہاں وہ بالفعل یعنی نفس کے اندر رضایت مرتکز ہے ارتکازی طور پر، فقط انسان متوجہ نہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کفایت کرتی ہے رضایت ارتکازی شانی؟ فرماتے ہیں کہ لأن الموجود بالفعل، چونکہ بالفعل جو چیز موجود ہے وہ رضایت ہے اس کی اس حیث سے کہ کونہ مالکا فی نظرہ، کہ وہ مد مقابل اس کا کیا ہے، اس کی نظر میں مالک بنتا ہے، یعنی یہ رضایت فعلی
اس طرح سے ہے کہ وہ ان کی طرفین کے لیے ملکیت کے حوالے سے مؤثر واقع ہو رہی ہے، اس طرح سے رضایت جو ہے وہ بالفعل موجود ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ مَنْ قَارَبَ عَصْرَنَا بِكِفَایَةِ ذَلِكَ، اور بعض جو ہمارے عصر کے زمانے کے قریب بزرگان ہیں جیسے صاحب مقابیس آغا تستری کی طرف ظاہر اشارہ ہے کہ وہ تصریح فرماتے ہیں کہ یہ کافی ہے، یعنی یہ رضایت باطنی کافی ہے۔ وَلَا يَبْعُدُ رُجُوعُ الْكَلَامِ الْمُتَقَدَّمْ ذِكْرُهُ إِلَى هَذَا، اور فرماتے ہیں کہ وہ جو کلام پیچھے ذکر ہوا یعنی مفتاح الکرامہ کی جانب سے جو کلام پیچھے بیان ہوا جس کے اندر یہ بیان ہوا تھا کہ کما اذا علم رضاہ من اول الامر، اس عبارت کے اندر من اول الامر کو شیخ نے تفسیر کی تھی رضایت مطلق سے، اب اس کو پلٹا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ وہ سابقہ کلام صاحب مفتاح الکرامہ کا کہ جو ہے یعنی لا یبعد رجوع الکلام المتقدم ذکرہ، کہ جس کا ذکر پہلے بیان ہو چکا، وہ رجوع کرے پلٹے الی ھذا، اسی مطلب کی طرف کہ یہ رضایت وہاں من اول الامر سے مراد کون سی رضایت ہے؟ رضایت ارتکازی، اور شانی مراد ہے نہ رضایت مطلق۔ وَلَعَلَّهُ لِلصِّدْقِ طِيبِ النَّفْسِ لَهَذَا الْأَمْرَ الْمَرْكُوزُ فِي النَّفْسِ، اور شاید اس لیے کہ یعنی نفس انسانی کی جو رضایت ہے وہ صدق کرتی ہے اسی صورت پر کہ جب وہ نفس کے اندر رضایت جو ہے مرکوز ہو۔ تو اسی طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس رضایت ارتکازی کی شرط کو بیان کرتے ہیں، کفایت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ معاملہ، یہ تو چوتھی صورت ہم تب معاطات کے اندر داخل کر سکتے ہیں کہ جب یہ شرط حاصل ہو کہ ہم رضایت کو کافی جانیں۔ اس کے بعد شیخ انصاری دوسری شرط کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ الثانی انہ لا یشترط فی المعاطات انشاء الاباحۃ او التملیک بالقبض، دوسری شرط یہ ہے کہ شرط نہ جانی جائے معاطات کے اندر انشاء اباحہ یا انشاء تملیک کو قبض کے ذریعے، یعنی قبض کو یہاں پر ضروری نہ جانا جائے کہ آپ اباحہ یا تملیک کو انشاء کریں قبض کے ذریعے، بلکہ ولا بمطلق الفعل، بل ولا بمطلق الفعل، یعنی حتیٰ فرماتے ہیں کہ شرط نہ جانا جائے مطلق فعل کو معاطات کے اندر کہ آپ حتماً فعل انجام دیں، حتماً قبض و اقباض ہو تب جا کر یعنی وہ معاطات واقع ہوگی، یعنی اعطاء اور اخذ ہو وہاں پر فعلی صورت میں، عملی صورت میں۔ بل یکفی وصول کل من العوضین الی مالک الاخر، بلکہ کافی ہو دونوں عوض میں سے ہر ایک کا دوسرے اس عوض کے مالک کی طرف پہنچنا، اور یہ وصول کفایت جانے، یعنی ہم وصول کو کافی جانے کہ بس یہ پہنچنا ضروری ہے۔ والرضا بالتصرف قبلہ او بعدہ علی الوجہ المذکور، اور ہم کافی جانے اس رضایت کو تصرف کی نسبت قبلہ او بعدہ کہ وہ رضایت کے جو اس سے پہلے ہے یا اس عقد کے بعد واقع ہو، علی الوجہ المذکور، اسی بنیاد پر جو ہم نے پیچھے بیان کی کہ رضایت تصرف کی نسبت جو ہے وہ ان کے پاس حاصل ہے، اور اس طرح اس رضایت کو ہم کافی جانتے ہیں، اور عوضین میں بھی ہر ایک کا وصول کافی جانتے ہیں کہ وہ عوض جو ہیں دونوں پہنچیں، یعنی ان دونوں جانب سے جو ہیں وہ عوض ایک دوسرے کی طرف پہنچ جائیں، یہ وصول کفایت کرتے ہیں، کافی ہیں۔ تو یہ دو شرط اگر ہم نظر میں رکھتے ہیں، ایک طرف سے ہم کہیں کہ رضایت کافی ہے، اور یعنی حتیٰ رضایت ارتکازی شانی کافی ہے، اور دوسری جانب سے ہم کہتے ہیں کہ مطلق فعل کفایت، مطلق فعل شرط نہیں ہے بلکہ وصول کافی ہے۔ اگر ہم اس بات کو دونوں شرطوں کو نظر میں رکھیں اور یہ حاصل ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ چوتھی صورت جو ہم نے بیان کی تھی وہ داخل ہو جاتی ہے معاطات کے اندر۔ لیکن شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ وفی اشکال، اس مسئلے میں اشکال ہے، یعنی اس کے حوالے سے ہم یہ دوسری جو شرط بیان ہوئی کہ ہم مطلق وصول کو معتبر اور کافی جانے معاطات کے لیے، یہ دوسری شرط جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ مشکل رکھتی ہے کہ ہم وصول کو یہاں پر کافی نہیں جان سکتے۔ یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اشکال کر رہے ہیں اس سلسلے میں، یعنی اس کے دو منشا یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ یعنی ایک اشکال اس ناحیت سے کہ ہمارے پاس یعنی معاطات کی دلیل نہیں ہے، یہاں پر ہم معاطات میں داخل نہیں کر سکتے اس چوتھی صورت کو، ایک اشکال اس جہت سے کیونکہ بزرگان جو ہیں وہ فعل کو ملاک جانتے ہیں نہ وصول کو۔ لیکن ایک جو ہے منشا اشکال میں سے ایک اور احتمال یہ بھی ہے کہ نہیں یہ معاطات میں داخل ہو سکتا ہے، اس کی بھی جو ہے وہ علت آغا بیان کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ عدم معاطات کی دلیل، چونکہ فی اشکال ان کے اس کے اندر اشکال ہے، لہذا
اشکال کہہ کر دو صورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک منشا اشکال اس جہت سے ہے کہ معاطات کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. کیوں؟ من ان ظاہر محل النزاع بین العامۃ والخاصہ هو العقد الفعلی، چونکہ عامہ اور خاصہ کے درمیان نزاع کا جو محل ہے اس کا ظہور ہو العقد الفعلی، وہ عقد فعلی ہے. یعنی وہ معاطات کے اندر جو مورد معاطات کا محل نزاع ہے اس کا ظہور اس بات میں ہے کہ یہ ایک عقد فعلی ہے، اس کو عقد فعلی کے عنوان سے جانتے ہوئے اس کو مورد نزاع قرار دیتے ہیں. کما ينبئ عنہ قول العلامہ رحمہ اللہ، فرماتے جیسے کہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے علامہ کا قول. اور فی رد کفایت المعاطات فی البیع، کہ بیع کے اندر معاطات کے کفایت کے رد میں، یعنی وہ بیع میں معاطات کو کافی نہیں جانتے، اس مسئلے میں جب وہ کفایت کو رد کرتے ہیں معاطات کی نسبت، تو وہاں پر علامہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان الافعال قاصرۃ عن افادۃ المقاصد. کیوں؟ اس لیے کہ افعال جو ہیں وہ مقاصد کو ادا کرنے کی نسبت قاصر ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ افعال مقاصد کو ادا کرنے کی نسبت قاصر ہیں، تو یعنی معلوم ہے، واضح ہے کہ وہ اس معاطات کو کس سے تعبیر کر رہے ہیں؟ عقد فعلی سے. یعنی یہاں پر معاطات میں اس کو فعل سے معتبر جان رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ معاطات ایک عقد فعلی ہے اور افعال قاصر ہیں مقاصد کو ادا کرنے سے، لہذا وہ اس معاطات کو بیع کے اندر کافی نہیں جانتے. وقضا استدلال المحقق الثانی علی عدم لزومها، اسی طرح وہی محقق ثانی کا استدلال جو اس کے عدم لزوم پر ہے، اس بات اور اس عبارت سے، اس بیان سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ بے انا، یہ استدلال سے متعلق ہے. محقق ثانی کا استدلال اس طرح سے کہ ان الافعال لیست کالاقوال فی صراحۃ الدلالہ، افعال جو ہیں وہ اقوال کی مانند نہیں ہے دلالت کی صراحت میں. یعنی جس طرح اقوال اور الفاظ صریح ہوتے ہیں دلالت میں مقصود پر، افعال اس طرح سے نہیں ہیں. تو اس طرح شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ یہ بزرگان، ان کے آپ استدلال کو دیکھیں، اس سے واضح ہے کہ وہ معاطات کو فعل جانتے ہوئے یہ تفسیر کرتے ہیں، اس کے عدم لزوم پر اس طرح سے دلیل لے آتے ہیں. اور اسی طرح وقضا ما تقدم من الشہید رحمہ اللہ فی قواعد، اسی طرح یعنی یہ کہ معاطات جو ہے وہ اس کے اندر فعل معتبر ہے، وہ بات بھی ہے کہ جو شہید کی جانب سے قواعد کے اندر گزری ہے، بیان ہوئی ہے، وہ یہ تھی کہ من ان الفعل فی المعاطات لا یقوم مقام القول، بیان کیا تھا انہوں نے کہ فعل معاطات کے اندر قائم مقام قول نہیں ہوتا، وانما یفید الاباحہ، اور یہ فعل معاطات میں اباحے کا افادہ دیتا ہے. تو اس طرح یہ جو ان کی بات تھی وہاں پر بھی معاطات کے اندر انہوں نے اس کو عقد فعلی جانا تھا، فعل کو معتبر جانا تھا معاطات کے اندر. الا غیر ذالک من کلماتہم، اسی طرح ان کے علاوہ اور بزرگان کے کلمات الظاہرۃ فی ان محل الکلام هو الانشاء الحاصل بالتقابض، کہ جو ظہور رکھتے ہیں اس بات میں کہ محل کلام جو ہے وہ کیا ہے؟ انشاء ہے جو تقابض سے حاصل ہو، یعنی قبض و اقباض سے حاصل ہو. وہاں پہ جو ہے عملاً جو ہے ایک فعل اعطاء اور اخذ جو ہے وہ صورت پائے. تو یوں وہ ملاک جانتے ہیں معاطات کے اندر اس فعل کو. وقضا کلمات العامہ، بلکہ عامہ کے کلمات بھی اس طرح سے ہیں کہ فقط ذکر بعضهم ان البیع ینعقد بالایجاب والقبول وبالتعاطی، کہ انہوں نے یوں کہا کہ بیع منعقد ہوتی ہے ایجاب و قبول سے اور تعاطی سے. یعنی یہاں پر درواقع معاطات کو بھی انہوں نے بیع جانا ہے اور ایجاب و قبول کے مقابلے میں جانا ہے. تو یہاں پر واضح ہے کہ ایجاب و قبول یعنی جہاں پر لفظ ہو، اور تعاطی جب اس کے مقابلے میں آیا یعنی جہاں پر لفظ نہ ہو بلکہ فعل ہو. تو یہاں پر اس طرح تعاطی اعطاء اور اخذ بغیر لفظ کے، اور اس طرح فعل انہوں نے معتبر جانا ہے معاطات کے اندر. تو یہ یہاں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ پس معاطات جو ہے وہ یہ جو چوتھی صورت معاطات میں داخل نہیں ہو سکتی. منشا اشکال جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ چونکہ معاطات جو ہے وہ اس کے اندر فعل مد نظر ہے، اور چوتھی صورت میں فعل موجود نہیں، فقط رضایت ہے اور اس تصرف کی نسبت. پھر فرماتے ہیں کہ معاطات ہونے کی دلیل کہ منشا اشکال میں دوسری صورت کے جو اس کو معاطات میں داخل کرتی ہے، فرماتے ہیں کہ ومن ان الظاہر ان عنوان التعاطی فی کلماتہم لمجرد الدلالہ علی الرضا، وہ یہ ہے کہ ظاہر عنوان یہ ہے کہ عنوان تعاطی جو ان فقہا کے کلمات کے اندر ہے وہ کس لیے ہے؟ فرماتے ہیں کہ فقط اور فقط رضا پر دلالت کے لیے. یعنی جب وہ کہتے ہیں تاکہ معاطات میں فعل معتبر ہے
اور تو وہ بھی اس جہت سے کہ فعل جو ہے وہ اعطاء اور اخذ جو ہے، یہ جو عنوان ہے اعطاء اور اخذ اور فعل کا، یہ فقط اس لیے کہ یہ رضایت پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کو تعاطی سے یاد کرتے ہیں. خود فعل موضوعیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ عنوان مشیر ہے اس رضایت کی طرف کہ جو اصل یہاں پر مد نظر ہے. وَأَنَّ عُمْدَةَ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ هِيَ السِّيرَةُ، اور ان کی جو عمدہ دلیل ہے اس معاطات کے سلسلے میں وہ سیرت ہے کہ وہ سیرت سے استدلال کرتے ہیں اس سلسلے میں. وَلِذَا تَعَدُّوا إِلَى مَا إِذَا لَمْ يَحْصُلْ إِلَّا قَبْضُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ، لہٰذا وہ جاتے ہیں اس مورد کی طرف جہاں پر وہ حاصل نہ ہو مگر دو عوض میں سے کسی ایک کے قبض سے. تو لہٰذا اگر قبض صورت پاتی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہاں تک تعدی کرتے ہیں، وہاں تک اس کو جو ہے وہ سرایت دیتے ہیں. وسیرت موجودۃ فی المقام ایضا، اور سیرہ یہاں پر نیز موجود ہے اس مقام پر جہاں پر فقط رضایت باطنی ہے اور فعل نہیں ہے، وہاں قبض و اقباض مثلا نہیں ہو رہا. تو فرماتے ہیں کیوں؟ فإن بناء الناس على أخذ الماء والبقل وغیر ذلك من الجزئیات من دکاکین اربابها، فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کی بنا اس بات پر ہے، یعنی سیرہ قائم اس اعتبار سے کہ بنا ناس جو ہے وہ اس پر ہے کہ وہ پانی اٹھا لیتے ہیں، وہ سبزی اٹھا لیتے ہیں، اس کے علاوہ اور جزیات جو چیزیں وہ اٹھا لیتے ہیں کہاں سے؟ من دکاکین اربابها، جو ان چیزوں کے صاحبان ہیں ان کے دکانوں سے وہ چیزیں اٹھا لیتے ہیں. ما عدم حضورہم، جبکہ وہ حاضر نہیں ہوتے وہ صاحبان دکاکین جو ہیں. ووضعہم الفلوس، اور ان کی بنا ہوتی ہے اس پر کہ وہ چیزیں اٹھاتے ہیں اور ان جو پیسے ہوتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں. فی الموضع المعد لہ، اس جگہ پر جو اس کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے، یعنی وہ اس جگہ پر وہ پیسے رکھ کے وہ چیز اٹھا لیتے ہیں. وَعَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ، اس طرح فَإِنَّ بِنَاءَ النَّاسِ عَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ، لوگوں کی بنا اس پر ہے کہ حمام میں داخل ہوتے ہیں. معدم حضور صاحب، جبکہ اس کا مالک وہاں پر حاضر نہیں ہوتا. وَوَضْعِ الْفُلُوسِ فِي كُوزِ الْحَمَّامِ، اور اس طرح وہ کوز حمامی کے اندر پیسوں کو وہاں پر رکھ دیتے ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ سیرت یہاں موجود ہے، بنا لوگوں کی جو ہے وہ اس پر رہی ہے کہ وہ چیزیں اٹھا کر پیسے وہاں رکھ دیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ اقباض صورت نہیں پاتا کہ وہ اعطاء اور اخذ اس معنی میں کہ فعل، اور وہ اس طرح سے سامنے آئے کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو آ کر اعطاء کرے اور دوسرا اس سے اخذ کرے، یعنی فعل اور عمل کی صورت میں قبض و اقباض سامنے آئے، بلکہ یہاں پر وصول ہے، یعنی وہ چیزیں اٹھاتے ہیں اور پیسے وہاں پہنچا دیتے ہیں. یہاں یہ وصول ہے اور سیرہ اس پر قائم ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ صورت داخل ہو سکتی ہے معاطات کے اندر. تو نہایتاً فرماتے ہیں کہ فالمعیار فی المعاطات، ملاک جو ہے معاطات کے اندر نتیجہ یہ ہوا اس گزشتہ بیان کے مطابق وصول المالین واحدہما مع التراضی بالتصرف، دو مالوں کا یا ان میں سے کسی ایک کا پہنچنا اور ساتھ یہ کہ وہ تصرف کی نسبت رضایت حاصل ہو. تو اس اعتبار سے یہ چوتھی صورت داخل ہو جاتی ہے. وَهَذَا لَيْسَ بِبَعِيدٍ، فرماتے ہیں کہ یہ بعید بھی نہیں ہے. شیخ انصاری اپنی نظر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کس بنا پر القول بالاباحہ، یعنی اگر ہم قائل ہو جائیں معاطات میں کہ معاطات مفید اباحہ ہے تو بعید نہیں ہے کہ ہم اس چوتھی صورت کو معاطات کے اندر اس بنا پر داخل کریں. لیکن اگر ہم معاطات میں قائل ہو جاتے ہیں کہ معاطات مفید ملکیت ہے تو وہاں پر پھر قبض و اقباض جو ہے وہ طرفین سے قصد انشاء کی صورت میں ضروری ہوگا. پھر اس صورت میں ہم اس کو معاطات میں داخل نہیں کر سکتے جہاں فقط رضایت باطنی موجود ہو. اسی طرح اسی تمام تنبیہات کی بحث یہاں تمام ہوتی ہے اور معاطات کی پوری بحث یہاں پر ختم ہوتی ہے. اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس تنبیہ کے اندر، 8ویں تنبیہ کے اندر جو ہے شیخ انصاری کی نظر یہ رہی کہ انہوں نے جو صورتیں بیان کی ان میں سے پہلی اور دوسری صورت کو انہوں نے قطعاً معاطات نہیں جانا، تیسری صورت کو انہوں نے معاطات جانا، اور پھر چوتھی صورت کو بھی اس شرط کے ساتھ کہ وہ جو دو شرطیں بیان ہوئیں اس صورت میں یہ معاطات ہے، لیکن دوسری شرط کو مورد اشکال بنا دیا گیا کہ ملاک جو ہے آیا وصول قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں. پھر اس کے حوالے سے وہ چیزیں، وہ توضیحات جو یہاں پر بیان ہوئی. تو اس طرح معاطات کا یہ چیپٹر بے کے اندر یہاں تمام ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اساسی بحث ہے خود اس عقد کی اور اس کے شروط کی وہ آگے بیان ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.